الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قلیلا ما تشکرون، کم لوگ تم میں سے اور انسانیت تم لوگوں میں سے شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ شکر تو کیا، کفران نعمت کا تذکرہ بھی دیکھ لینا، حال احوال کا اندازہ ہو جائے۔ وقالوا، یہ مشرکین نے کہا، جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور نہیں مانی، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ قالو، کہنے لگے، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین کے اندر جا کر گم ہو گئے، جسم مٹی بن گیا، کچھ نہیں بچا، دو چار بوسیدہ ہڈیاں بن گئی جن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ جسم کی کون سے حصے کی ہڈی ہے۔ تو کہیں گے اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں اس طرح جا کر ختم ہو جائیں گے اور زمین کے حصے بنائے جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ ایک نئی زندگی مل جائے گی، دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہم سے حساب و سوال و جواب ہو جائے گا۔ ان کا یہ پوچھنا اضافہ علم کے لیے نہیں تھا، اعتراف حقیقت کے لیے نہیں تھا، ان کا یہ سوال انکار تھا۔ یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کیے درے کا صلاح و ثمرہ نہیں پائے گا اور اپنے گناہوں کا سزا نہیں پائے گا۔ جو کچھ کرنا ہے کر، اچھے لوگ بنو گے تو دنیا میں لوگ تعریف کریں گے، جس طرح حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں سے اگر دیکھا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کچھ اور، لیکن عموماً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عجیب احترام کے شایع نشان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر ایک کی ایک مقام حیثیت، لیکن چونکہ اس وقت ایمان کی نعمت اور دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، تو ان کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں کیا دیں گے، کیا نوازیں گے۔ اور جب اسلام اللہ نے ان کے نظرات کو نصیب فرما دی تو اسلام کی برکت سے وہ آخرت کے مالک بن گئے، آخرت کے تمام خیر میں سب سے زیادہ مقدم لوگ بن گئے۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں گم ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ مسئلہ ہے کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات اور دربار میں حاضر ہونے کو مانتے نہیں، ان کا عقیدہ۔ آپ ان سے فرما دینا یتوفاکم ملک الموت ظالمون، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کے حکم سے تمہیں موت دیتا ہے، اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو تمہیں مارنے کے لیے، تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے آئیں گے ملک الموت، اور ملک الموت وہی جو وکل بکم، جس کو تمہاری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ وہ آپ کو دیکھے، سنبھالے، خیالداری کرے، جب وہ وقت آ جائے جو ختم ہونے کا ہے تو پھر یہی ملک الموت تمہیں موت دے اور بازی ختم کرے۔ الذی وکل بکم، جو تمہارے ذمہ دار ہے، لیکن ثم الی ربکم ترجعون، عاقبۃ الامر یہ ہوگا کہ اپنے رب کی طرف سب کے سب لوٹ جائیں۔
تم بھی، اللہ کا رسول بھی، اللہ کے دوست دشمن سب، اور وہیں پہ حساب کتاب اور فیصلے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ